بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جس کا مقام، جس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری نظروں میں، مجھے معاف کیجئے، اس کی اہمیت بہت ہی کم ہے. ہم اسے اہمیت دیتے ہی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا نوکر ہے، وہ ہمارا چپراسی ہے. اللہ کے گھر کا وہ خادم ہے جس کو ہم مؤذن کہتے ہیں، جو چیخ چیخ کر اذان کی آواز بلند کرتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے. اس کی آواز کو سن کر، اس کی دعوت کو سن کر لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کتنا بڑا مقام! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے. اسی لیے قیامت کے دن مؤذن کی گردن اونچی ہوگی، شان سے، بلندی کی وجہ سے، اور اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کی زیادتی کی وجہ سے. مسجد میں مؤذن خدمت کرتا ہے، پاکی صفائی کرتا ہے، اذان دیتا ہے، مسجد کو جھاڑو دیتا ہے اور مسجد کا پورا خیال کرتا ہے، مسجد کی پاکی صفائی کا. لیکن ہمارے نزدیک اس کی اہمیت بہت کم ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے، اس کی عزت بہت کم ہے. ہر آدمی انہیں گھٹیا نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے اور معمولی الفاظ استعمال کرتا ہے مؤذن کے لیے، اور متولی کے سامنے، پٹیل کے سامنے، سیکریٹری کے سامنے اور صدر کی نگاہوں میں اس کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے، سب سے کم تنخواہ لینے والا ملازم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، صحابہ کی نگاہ میں مؤذن کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کی نظر میں مؤذن کا بڑا مقام ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی، اس کی فضیلت بتائی گئی. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے امیر ہیں، لیکن مسجدوں میں آ کے اذان دیتے ہیں کہ ان کو اذان کی اہمیت معلوم ہے، ان کو اذان کی فضیلت معلوم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اذان دینے میں جو فضیلت ہے، اذان دینے میں جو اہمیت ہے، وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ جھگڑا کریں گے اذان دینے کے لیے. آج جس حدیث کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے راویوں سے بھی مروی ہے، کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے. مؤذن کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی اور اونچی ہوں گی قیامت کے دن. کیوں؟ جتنے صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ابرار ہیں، اور جتنے مخلص مالدار ہیں، جتنے مخلصین ہیں، ان سے زیادہ لمبی گردن والے، اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. کیوں ان کی گردن اونچی کیوں ہوگی؟ جو لوگ دنیا میں مؤذن کو نیچی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی قیامت کے دن سوچیں گے کہ ہماری مسجد میں کام کرنے والا، جھاڑو دینے والا، یہ ادنا ملازم مؤذن، لیکن اس کی گردن قیامت کے دن اونچی کیسے ہوگی؟ علماء نے اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن اونچی کیوں ہوگی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لہذا نمازی تابع ہے اور مؤذن اصل ہوا. اصل چونکہ سردار ہوتا ہے، اس لیے اس کی گردن لمبی ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے. وہ دعوت دیتا ہے، وہ داعی ہے، اور جو نماز میں آتا ہے وہ مدعو ہے، اس کے تابع، اس کی اتباع میں آتا ہے، تو مؤذن سردار ہوا اور اس کی گردن قیامت کے دن اونچی ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ ثواب ملے گا،
اس لیے وہ ثواب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا، اس لیے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی قیامت کے دن، ثواب زیادہ ملے گا اسے۔ دنیا میں اس کی حیثیت مال کے اعتبار سے کم تھی، لیکن قیامت کے دن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں سے بھی وہ آگے رہے گا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ مسجد میں رہنے والا، مسجد میں اس کی دن رات گزرتے ہیں، مسجد میں وہ سوتا ہے، مسجد میں وہ جاگتا ہے، اس کا گھر مسجد ہی ہے، مسجد کو اپنا گھر سمجھ کر دن رات خدمت میں لگا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ جب قیامت کے دن اپنے اعمال پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تو یہ مؤذن اپنے اعمال پر نادم نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کی گردن بلند ہوگی، اور جو نادم ہوگا اس کی گردن جھکی ہوئی ہوگی۔ چوتھا سبب گردن لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز نظر آئے گا، سب سے ممتاز ہوگا، اس وجہ سے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں مؤذن کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اذان کی اہمیت و فضیلت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو، اور ہم بھی کبھی کبھی اذان دینے والے بنیں، مؤذن کی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔